تو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا ارشاد فرما دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب یہ مانگنے والا آئے گا، اس کو جھڑکنا نہیں۔ اس لیے خدا کی قسم میرا یقین بولتا ہے اللہ سے مانگو گے تو دے نہ دے وہ خالق کائنات ہے، لیکن مصطفیٰ سے مانگو گے تو اللہ کے نبی تمہیں ضرور عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تمہیں اللہ، ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب چاہے تم مصطفیٰ سے لو، چاہے تم خدا سے مانگو، تمہیں اختیار ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ سے مانگو گے تو ملے نہ ملے، لیکن مصطفیٰ سے مانگو گے تو ضرور ملے گا۔ اور یاد رکھنا میرے محترم دوست، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کو ماننا ہی عین ایمان ہے، مصطفیٰ سے محبت ہی عین ایمان ہے، اور ایمان ہے تب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات، جتنی چیزیں ہیں بعد میں ہے، اور ایمان پہلے ہے۔ ایمان پہلے۔ 10 روپیہ کا نوٹ دیکھا ہے؟ 10 روپیہ کا نوٹ دیکھا ہے؟ اس میں 1 لکھا رہتا ہے اور اس کے بازو میں 0 لگا رہتا ہے، تو 1 کے بعد 0 لگا دیا کتنا ہو گیا؟ 10، اور اگر 1 0 اور بڑھا دیا کتنا ہو گیا؟ 100، 1 0 اور بڑھا دیا کتنا ہو گیا؟ 1000، اور اس کا 1 0 اور بڑھا دیا کتنا ہو گیا؟ 10,000، 1 0 اور بڑھا دیا کتنا ہو گیا؟ لاکھ، 1 0 اور بڑھا دیا کتنا ہو گیا؟ 10 لاکھ۔ یہ دیکھیں 0 بڑھاتے جائیے پوزیشن بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اگر اس 1 کو ہٹا دیجئے اب کیا ہے؟ 0/0، 0/۔ خدا کی قسم اگر اس مثال کو آپ نے سمجھا ہے تو مجھے بغیر کسی تمثیل کے کہنے دیجئے ایمان وہ ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ ایمان ہے تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، نیکی بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ 0/0، بے شک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ نماز کی حیثیت ہے، نہ روزے کی حیثیت ہے، نہ حج کی حیثیت ہے، نہ زکات کی حیثیت ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان پر موقوف ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ بے شک میرے محترم دوست، ایمان کیا ہے؟ ایمان بتاؤں ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہو؟ 1-2 منٹ، ایمان کیا ہے بتاؤں؟ بتاؤں۔ دیکھیے ایمان کیا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں، اپنا خاص ماموں سمجھتے ہیں نا؟ ماموں آپ لوگ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی بھائی کو ماموں بولتے ہیں نا؟ اچھا، تو وہ ماموں، ان کا خاص ماموں، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، بڑا پہلوان تھا، اکیلے 10-12 پہلوان کو پٹک دیتا تھا۔ تو وہ آیا میدان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی تم ایسا نوجوان جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ کوئی اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو بھیجو میرے پاس، کوئی اپنے بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے بھیجو میرے پاس۔ حضرت عمر فاروق سن رہے تھے، کہا یا رسول اللہ اس کے مقابلے کے لیے مجھ کو بھیج دیجیے۔ نبی نے فرمایا اس کو تم پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا ماموں۔ کیسا ماموں؟ کہا اپنا خاص ماموں۔ اور تمہارا خاص ماموں، تم اس سے مقابلہ کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ حکم تو دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ اور جب حضرت عمر فاروق گئے تو اس کے ماموں کی نگاہ پڑی، اے عمر تم تو میرا بھانجا ہو، کیوں اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے مجھ کو کہ میں کتنا بڑا پہلوان ہوں؟ 10 آدمی پر میں اکیلے بھاری ہوں، بھاگو جاؤ دوسرے کو بھیجو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ابھی تو تم ڈنگ مار رہے تھے کہ آؤ کسی کو بھیجو میرے مقابلے، اور جب میں آ گیا ہوں تب بکری بن گئے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے اٹھایا نیزہ اور حضرت عمر فاروق پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے ڈھال سے روک لیا، انہوں نے تلوار لی اور تابڑ توڑ حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق ان کے تلوار کے وار کو روکتے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق کی باری آئی تلوار نکالتے ہیں اور ایک ہی وار میں اپنے ماموں کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر کے رکھ دیا، اور جیسے ہی سر نیچے گرا بال پکڑا، اپنے ماموں کا سر پکڑا اور پکڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے قدم میں اٹھا کے زمین پر مارا اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے ماموں کا سر ہے، یہ میرے ماموں کا سر ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان یہ نہیں دیکھتا باپ ہے کہ بیٹا ہے کہ ماموں ہے کہ بھتیجا ہے، ایمان یہ دیکھتا ہے کہ یہ نبی کا وفادار ہے تو میرا ہے، اور جو نبی کا غدار ہے وہ میرا نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ محترم دوست،
یہ نبی کا غدار سمجھی، نبی کا غدار داماد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا کی قسم نبی کا غدار کبھی سمجھ ہی نہیں ہو سکتا، نبی کا غدار کبھی خدا کی قسم وہ داماد نہیں ہو سکتا، نبی کا غدار وہ داماد ہو، نبی کا غدار اور وہ کیا کہتے ہیں سمدھی ہو، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہی آپ کا سمدھی ہوگا اور وہی آپ کا بھائی ہوگا، اور جو نبی کا غدار ہے خدا کی قسم وہ ہم جیسے لوگوں کے جوتے کے نوک پر ہے۔ ایمان نبی سے محبت کا نام ایمان، بے شک نبی سے محبت کا نام ایمان۔ میں آپ کو بتاؤں ایمان کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر اور ان کے لڑکے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، باپ بیٹا دونوں ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے۔ یاد رکھیے گا ایک ہی دسترخوان۔ آپ لوگ کبھی باپ بیٹا ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائے ہیں؟ کھائے ہاں، چھوٹا رہا ہوگا تو کھائے ہوں گے، لیکن کبھی جوان ہو گیا تو ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں؟ یاد رکھیے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھر کے پورے افراد ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر والے کو غریبی مفلسی سے اللہ ہمیشہ دور رکھ دیتا ہے، روح دور کر دیتا ہے۔ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیے۔ دوسری حدیث میں نبی ارشاد فرماتے ہیں گھر والا جب ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ آپس میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، نفرت کو دور کر دیتا ہے۔ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیے گا نا، آج کے بعد سے ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیے۔ ہماری ماں اور بہنیاں موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایک دسترخوان پر اپنے گھر والوں کو کھلائے اور خود بھی ایک دسترخوان پر اب تمام عورتیں کھائیں۔ نبی کے گھر میں اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں ہڈی چوس کر رکھتی تھی تو نبی اسی ہڈی کو اٹھا کر اس کو چوسنے لگتے تھے جہاں سے میں چوستی تھی، اور جب نبی چوستے تھے اور اس ہڈی کو رکھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسے اٹھا کر اسی جگہ لب لگاتی تھی جہاں مصطفیٰ میرے محبوب لب لگایا کرتے تھے۔ میرے محترم دوست، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کے گھر میں ایک دسترخوان پر سب کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا وہ بیٹا جو کہ پہلے شوہر سے تھا، نہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، اسی دسترخوان پر نبی بھی کھا رہے ہیں، میرا بیٹا بھی کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہی ہوں۔ میرے بیٹے کا ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا تھا، نبی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، ارشاد فرماتے ہیں سامنے سے کھانا کھایا کرو۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے گھر میں جتنے افراد ہوتے تھے سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ میرے دوست، آپ بھی ایک دسترخوان پر کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے محترم دوست، میرے دوست، سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اتنے ہی اچھا اس جگہ ٹھہر کر ایک بات اور کہہ دوں، ہماری ماں اور بہنیاں موجود ہے، یہ ساس اور بہو میں آپ لوگوں کی طرف جھگڑا اگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جانتے ہیں یہ ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا کہ ایک مرد کو 4 بیوی وہ ایک ساتھ کر سکتا ہے اور ہم لوگ ایک ساتھ 4 شوہر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کسی مذکیل نے کیا کہا جانتے ہیں؟ دیکھو، اچھا ایک بات بتلاؤ، ایک ساتھ اگر تمہاری 4 ساس ہو جائے ایک ساتھ تم کو برداشت ہے؟ کہا اللہ پناہ میں رکھے ساس سے۔ تو کہا جب 4 ساس ہو جائے گی ایک ساتھ میں تو کیا عالم ہوگا؟ کہ نہیں، اللہ نے جو کیا ہے سچ کیا ہے، اللہ ہم کو ایک ساس بھی نہیں چاہیے۔ اللہ، ساس بہو کا جھگڑا بہت مشہور ہے نا، آپ لوگوں کی طرف بھی چلتا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے، بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ اور بھی ہے۔ ایک وجہ کیا ہے کہ ساس الگ کھاتی ہے اور بہو الگ کھاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں مہمان آ گیا اور آپ مچھلی لائے اور ساس نے دے دیا بہو کو بنانے کے لیے، بہو بیچاری مچھلی کو صحیح تلولا کر کے اور اس کے بعد جو ہے بنا دی، اور ساس جب مہمان آیا ہوا تھا اس نے کھانا نکالی
اور نکالنے کے بعد جتنا مہمان بہت تھے لہذا ساری مچھلی ختم ہو گئی. اب کھانے کی باری آئی. ساس بیچاری کیا کرتی تو شوربا تھوڑا سا تھا وہ اپنے بہو کو دے دیا کہ تم بھات اور شوربا کھاؤ, چاول اور شوربا کھاؤ, اور بیچاری پیاز اور نمک لے کر خود بیٹھ گئی چاول کے ساتھ. اللہ, لیکن بہو کیا سوچ رہی ہے, آہا ساری مچھلی تو اپنی بیٹی کو دے دیا. اس بیچاری کو کیا معلوم کہ مچھلی ہے ہی نہیں, ہے نا, لیکن اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی. اس نے کیا کہا, ساری مچھلی اپنی بہن کو, اپنے بیٹے کو یا اپنے لیے رکھ لیا اور ہم کو صرف شوربا دے دیا. اور اگر ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتی اور وہ بہو کو شوربا اور چاول دیتی اور خود پیاز اور نمک لے کر بھات لے کر بیٹھ جاتی, اس کی بہو دیکھتی کہ میری ساس کیا کھا رہی ہے اور مجھ کو کیا کھانے کے لیے دی ہے, تو خدا کی قسم وہ بہو اپنے ساس کی تلوا چاٹنے پر مجبور ہو جاتی, تلوا چاٹنے پر مجبور ہو جاتی. میرے پیاری ماں اور بہنوں سنو, اگر تم چاہتے ہو کہ گھر سے نفرت دور ہو جائے, نبی کی سنت پر عمل کرو. نبی فرماتے ہیں ایک دسترخوان پہ کھانا کھاؤ, اور جس دن ساس اور بہو اور نند یہ ایک دسترخوان پر کھانا کھانا شروع کر دے گی, انشاءاللہ تعالی نفرت دور ہو جائے گی, آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. بے شک بے شک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن, آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر, دونوں کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھا رہے اتنے ہی میں حضرت عبد الرحمن نے کہا, حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کیا کہا, ابا جان آپ کو یاد ہے جنگ بدر؟ کہاں یاد ہے بیٹا. کہا اس وقت میں آپ مسلمان ہو گئے تھے؟ کہاں میں مسلمان ہو گیا تھا. اور میں مسلمان نہیں ہوا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بیٹا تو مسلمان نہیں ہوا تھا. کہا میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا, آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے. کہا کہ ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا جنگ بدر میں آپ کا سر میرے تلوار کے نیچے آ گیا, لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر کھانا چھوڑے اٹھ گئے, ارشاد فرماتے ہیں عبد الرحمن سنو, تو نے تو باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا, اور خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ بھی میری نظر تم پر پڑ جاتی اور میں خدا کی قسم تمہیں نہیں چھوڑتا. یہ نہیں سمجھتا کہ تم میرا بیٹا ہے, میں یہ سمجھتا تو نبی کا دشمن ہے, میں تمہیں قتل کر دیتا. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان, اس کو کہتے ہیں ایمان. ایمان باپ پر بیٹے اور چچا اور بھتیجا نہیں دیکھتا, ایمان یہ دیکھتا ہے کہ نبی کا وفادار ہے تو میرا ہے, اور نبی کا غدار ہے تو میرا نہیں. بے شک بے شک. ایسا ایمان رکھیے. اگر ایسا ایمان ہے تو یقیناً آپ مسلمان ہیں, اور اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کیجئے, محاسبہ کیجئے. اور یاد رکھیے اگر ایمان ہے تو مرنے کے بعد جنت ضرور جائیے. اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو جنت اسی کے لیے ہے, اسی کے لیے ہے. لڑک کے اپنے اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے, اللہ چاہے تو سزا دے, لیکن جنت ضرور جائیے گا. اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کبھی جنت نہیں جائیے, یاد رکھیے گا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. اپنے یہ بزرگان دین نے خدا کی قسم ہم کو اور آپ کو ہمیشہ تعلیم دی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی. ایمان کے اعتبار سے کسی سے سمجھوتا نہ مت کیجئے. ایمان میں ایسے رہیے جیسے صدیق اکبر, جیسے حضرت عمر فاروق. ایمان اس طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے. ایمان کے اعتبار سے کسی سے سمجھوتا نہیں. اور میرے دوست دنیا داری الگ چیز ہے, دنیا داری الگ چیز ہے, لیکن ایمان کا سمجھوتا مت کیجئے. یاد رکھیے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا, اور نبی سے محبت کا نام ایمان ہے, یاد رکھیے گا. اور لوگ کیا کہتے ہیں نبی سے محبت کیا ہے معلوم ہے؟ نبی سے محبت کیا ہے؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, حج کرو, زکات دو, یہی ہے نبی سے محبت. بے وقوف سب کہیں کا یہ نبی سے محبت ہے. یہ نبی کی پیروی ہے, یہ نبی کی اتباع ہے, نبی کی فرما برداری ہے. اس کو اتباع بولتے ہیں. محبت کوئی اور چیز ہے.
मोहब्बत कोई और चीज है। आपको आपकी बीवी से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है कि नहीं? तो बीवी से मोहब्बत है, जो चीज बीवी करे वही तुम करो, यही मोहब्बत। ये इसी को बीवी झाड़ू देती है तुम भी झाड़ू दो, बीवी खाना बनाती है तुम भी खाना बनाओ, बीवी कपड़ा धोती है तुम भी कपड़ा धो, यही मोहब्बत। ये अगर कीजिएगा तो उसकी वफादारी है, उनकी फरमाबरदारी है ना, उनकी इत्तेबा है। लेकिन मोहब्बत क्या है? अगर तुम्हारी नेक बीवी है, उसके खिलाफ कोई आए और कहे कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तोहमत दे, तो आस्तीन चढ़ा के उनके सामने में मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ। ये है बीवी से मोहब्बत, इसको कहते हैं बीवी से मोहब्बत। ऐसे ही मेरे दोस्त, नमाज रोजा हर ज़कात ये तो हम पर फर्ज है ही, हम करते रहेंगे। नबी की इत्तिबा बहुत जरूरी है, लेकिन नबी की मोहब्बत ये है कि अगर कोई कहे कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, नबी का इल्म से ज्यादा शैतान को इल्म था, नऊज़ुबिल्लाह। अगर कोई कहे नबी से नबी के जैसा इल्म जानवरों पागलों को है, उस वक्त में आस्तीन चढ़ा लो और हाथ बढ़ाकर उनकी जबान को गुद्दी से निकाल लो। ये है नबी की मोहब्बत, इसको कहते हैं नबी की मोहब्बत, इसका नाम है नबी की मोहब्बत। अगर ऐसा जज्बा है तो खुदा की कसम नबी से मोहब्बत है, ईमान आपका कामिल है। और अगर ऐसी मोहब्बत नहीं है तो याद रखिए, अपने ईमान का मुहासबा कीजिए, अपने ईमान का मुहासबा कीजिए। ईमान के एतबार से कभी किसी से समझौता जायज नहीं, कभी किसी से समझौता जायज नहीं। ईमान इस तरीके से पुख्ता होना चाहिए जैसे सहाबा इकराम का था, ताबीन का था, तबे ताबीन का था, उलमाए मुस्तहिदीन। नारे